ہم نے ہمیشہ صحابہ کرام کے ادب کو اونچا رکھا ہے، صحابہ کرام کے مقام کو بلند رکھا ہے۔ ہم نے کسی بھی صحابی کی توہین نہیں کی، ہم نے کبھی کسی ولی کی توہین نہیں کی، اور ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اہل سنت والجماعت کا لبادہ آپ نے اوڑھا ہوا ہے تو آپ کو یہ سنیت اس بات کی اجازت نہیں دے گی، اور تم سنیت کے ٹھیکیدار نہیں ہو کہ جو تم چاہو وہ ٹھیک ہے اور بے ادبی کرتے رہو۔ بھائی تمہاری اوقات کیا ہے کہ سیدہ کی شان میں تم بولو؟ تمہاری کیا اوقات ہے کہ سیدہ کے بارے میں یہ الفاظ نکالو؟ ہم نہیں جانتے، کوئی علم نہیں پتا ہمیں، مگر اتنا جانتے ہیں کہ جن پر نماز میں درود بھیجتے ہیں وہ سیدہ کی اولاد ہے، وہ سیدہ کی ذات پاک ہے، تو تم نماز میں درود پر بھی ان پر بھیج رہے ہو اور پھر خطا وار بھی انہیں کہہ رہے ہو، اور پھر یہ نیا نعرہ جو تم نے نکال دیا کہ بے گناہ بے خطا سیدہ سیدہ، یہ نعرہ بھی سیدہ کو زیب نہیں دیتا۔ سیدہ کی شان بہت بلند ہے، بہت بڑی شان ہے سیدہ کی، اپنی اوقات میں رہیے۔ اور تم نے تو علمی چیلنج کیا، تم نے یہ چیلنج کیا کہ آؤ مجھ سے بحث کرو۔ یاد رکھیے علم شیطان کے پاس بہت تھا، ادب نہیں تھا، ادب کی کمی تھی۔ آج میں بھی تمہیں ایک چیلنج کر رہا ہوں، میں غلامان اہل بیت کے پلیٹ فارم سے یہ چیلنج کر رہا ہوں۔ میرا نام سید سلطان شاہ ہے اور امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہوں، اور اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے، اور تمام رافضی عقیدہ جو صدیق اکبر سے لے کر تمام صحابہ کرام، یہاں تک کہ کوئی امیر معاویہ کا بھی گستاخ ہو اس پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اور آج میں یہ برملا جلالی صاحب تم کو یہ میں چیلنج کرتا ہوں، میری اوقات نہیں ہے، مگر شاید یہ لگ رہا ہو کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات جب بڑوں کی ہوتی ہے تو بڑی ہوتی ہے۔ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے دل ٹوٹ چکے ہیں، ہمارے دل اس وقت رنجیدہ ہو چکے ہیں۔ ہم سے پوچھئے کہ سیدہ کی شان میں یہ ورڈز بول کر تم نے کتنا ہمیں ٹھیس پہنچایا ہے۔ تم نے تو یہ چیلنج کیا کہ آؤ میں چیلنج کرتا ہوں، اور مسلسل تم چیلنج کر رہے ہو۔ آج میں غلامان اہل بیت سے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اور یہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آؤ آج ہم مباہلے کے لیے تیار ہیں، ہم مباہلہ کا چیلنج کرتے ہیں۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ آتا ہوں اور لگاؤ آگ، میں اس آگ میں جاتا ہوں، اپنی بچیوں کو لے کر جاتا ہوں۔ اگر تم اپنے موقف میں سچے ہو اور تم کہتے ہو کہ وہ خطا پر تھی تو تم مت آنا، ہم اکیلے جاتے، ہم جائیں گے، تمہیں آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم جائیں گے۔ اور اگر آگ نے ہمیں جلا دیا تو تم سچے ہو، اور اگر آگ ہمیں نہیں جلائے گی، ہمارا یقین ہے خدا کی قسم پھر اس بات کو مان لینا کہ سیدہ سچی ہے۔ ہم سب کچھ کرنے کے لیے سیدہ کی شان میں تیار ہیں۔ میں آپ کو یہی چیلنج کرتا ہوں اور یہی کر سکتا ہوں۔ علم ہم کچھ بھی نہیں پڑھے لکھے، ہم تو جاہل ہیں، ہم کچھ بھی نہیں جانتے مگر بے ادب نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بے ادب نہیں بنایا۔ آپ اگر قبول کرتے ہیں تو آپ جب کہیں گے، جہاں چاہیں گے، آپ اس کا اہتمام کریے۔ میں اپنی بچیوں کو لے کر اس آگ کے اندر سیدہ کی خاطر جانے کے لیے تیار ہوں میں۔ اور اگر تم بقول تمہارے اگر تم سچے ہو تو ہم جل جائیں گے، مگر وہ دن دور نہیں۔ اگر آپ نے رجوع نہیں کیا، آپ نے ان الفاظ کو واپس نہیں لیا، تو ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے گا وہ دن دور نہیں جو سیدہ کے در سے دور ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم وہ تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔
وہ رسوا ہو جاتے ہیں، ان کی نسلیں تک مٹ جاتی ہے۔ تو ابھی بھی موقع ہے۔ مجھے پتا ہے کہ ہماری اس بات کو بہت سے لوگ دیکھ کر یہی کہتے ہوں گے، ارے بھائی یہ سنیت ہے، اگر کوئی صحابہ کی شان میں بے ادبی کر لے تو تم سکون سے نہیں بیٹھتے ہو، ہم سید ہیں، ہمارا حق ہے، ہم سادات ہیں، تم نے سیدہ کی شان میں بے ادبی کر لی ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ سنیت ہے؟ اسی کو تم سنیت کہو گے کہ جو تمہارا جی چاہے وہ کرو اور وہ تمہارے لیے جائز ہو جائے؟ کبھی تم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ پر جو کچھ تم باتیں کرتے رہے، کبھی مولا مرتضیٰ کی شان کو گھٹانے میں لگے ہوئے، ابھی سیدہ پاک کی شان میں بے ادبی کر دی۔ حضرات گرامی، یہ ہمارا ایک محبت اظہار جو میں کر رہا ہوں، جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے جو ایک ہماری محبت ہے، یہی میسیج اور یہی پیغام جو آپ نے سنا، ہم اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ اب اگر لگا دیجئے گا ہم پر بھی فتویٰ، اگر لگانا چاہو، یہ تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے کہ جب تمہیں چاہے سنی بنا دو، کسی کو شیعہ بنا دو۔ ہمیں بخشش تمہارے مدرسے سے نہیں ملنی، بخشش ملنی ہے تو سیدہ کی چوکھٹ سے ملنی ہے۔ میں ان دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ابھی تک کہ جو خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم صحابہ کے خدا کی قسم وفادار ہیں، مگر اس وقت خدا کے واسطے آ کر اپنی آواز کو اٹھاؤ اور بتاؤ کہ جو جلالی صاحب نے جو الفاظ نکال کر سیدہ کی بے ادبی کی ہے، انہوں نے سرکار کریم آقا علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی ہے، کیونکہ ان کی تربیت کرنے والی ذات حضور کی تھی۔ ہم یہی کہتے تھے، اگر کوئی صحابہ پر انگلی اٹھاتا تھا، ہم یہی کہتے تھے نا کہ صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے کہ جنہوں نے براہ راست مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام سے تربیت لی ہے، وہ نبی کے اسٹوڈنٹ ہے۔ تو ہم یقیناً ان کی شان میں بے ادبی کو برداشت نہیں کرتے کہ جنہوں نے نبی کریم آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر جو علم حاصل کرتے رہے، تربیت حاصل کرتے رہے، تو ہم سیدہ کائنات کی شان میں توہین کیسے برداشت کریں گے؟ ہمارا حق بنتا ہے۔ اب جس کو جو فتویٰ لگانا ہے لگائے، ہماری نظریں کل بھی سیدہ کائنات کی چوکھٹ پر تھی، اب بھی سیدہ کی چوکھٹ پر ہے اور مرتے دم تک سیدہ کی چوکھٹ پر رہے گی۔ تو غلامان اہل بیت مذمت کر رہی تھی اور اب بھی کر رہی ہے، اور ہمارا عقیدہ اگر کسی کو شک ہو تو شک رہے۔ ہم الحمدللہ تمام صحابہ کرام، جس میں افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق صدیق اکبر، ان کے مقام کو بلند کرتے ہوئے ہم سیدہ کی توہین ہرگز برداشت نہیں کریں گے، اور سیدہ کے مقام کو بلند کرتے ہوئے کبھی صدیق اکبر کی توہین برداشت نہیں کریں گے، کسی صحابی کی توہین برداشت نہیں کریں گے، نہ کسی اہل بیت کی توہین برداشت کریں گے۔ یہ ہمارا موقف ہے جو آپ تک پہنچ گیا۔ ہم اس وقت تک کبھی بھی اس بات کو، آپ ہمیں نکال دیجئے سنیت سے، آپ کو پورا حق ہے، آپ نکال سکتے ہیں تو نکال دیجئے۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جب تک آصف جلالی توبہ نہیں کر لیتا ان الفاظ سے، تو اس وقت تک یا تو وہ سنی ہے، آپ کی نظر میں تو وہ سنی ہے تو اس کو سنی مانیے، اور اگر ہم مذمت کر رہے ہیں اور آپ کی نظروں میں اگر ہم پھر بھی سنی نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ ہم دفاع کر رہے سیدہ کا، اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں قائم رکھے، اسی پر خاتمہ فرمائے، اور سیدہ کائنات کی گھر کی بھیک ہم سب کو عطا فرمائے۔